شہر اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.7 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب بھر کی انتظامیہ عمارتوں کی چیکنگ میں مصروف۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق زلزلے کے آفٹر شاک سے نمٹنے کے لیے مشینری اور عملے کو الرٹ رکھا گیا ہے۔ شہر میں زلزلے کے پیش نظر ریسکیو 1112 سے رپورٹ طلب۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے زلزلے سے نقصان ہونے یا نہ ہونے بارے رپورٹ طلب کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سے بھی رپورٹ مانگ لی گئی۔ رپورٹ فوری طور پر ڈی سی آفس کو ارسال کی جائے، ڈی سی کی ہدایت۔ لیسکو رواں ماہ بھی لاسز کو کنٹرول کرنے میں ناکام۔ بجلی چوری روکنا لیسکو کے لیے وبال جان بن گیا۔ مختلف سب ڈویژنز کے لاسز 5 سے 40% تک ریکارڈ کی گئے۔ لیسکو کے دعوے زبانی جمع خرچ ثابت۔ پنجاب حکومت کا ریلیف پیکج بھی کام نہ آیا۔ سولر پینلز کی تیاری کے منصوبے کی تجاویز مسترد ہونے کے بعد دوبارہ پیش۔ انرجی ڈپارٹمنٹ نے تجاویز پی این ڈی بورڈ پنجاب کو پیش کر دی۔ فیزیبلٹی اسٹڈی کرانے کی تجویز۔ انرجی ڈپارٹمنٹ کے مطابق سولر پینلز کی تیاری پر کوئی سروے نہیں ہوا، سروے اور فیزیبلٹی اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاجی ریلیاں نکالنے کا فیصلہ۔ جمعے کو لاہور کے تمام صوبائی حلقوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر ریلیوں کی قیادت کریں گے۔ ریلیوں کا مقصد اسیر قائدین اور کارکنان کی رہائی کے لیے احتجاج کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید المیلاد نبی پر فول پروف سیکورٹی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا۔ پولیس افسران کو علماء کرام کے پاس خود جا کر ملنے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز نے صوبائی سرحدی چوکیوں کی تعداد بڑھانے کی تجویز کی منظوری دے دی۔ عید میلاد النبی کی آمد جلوس اور محافل کی سیکیورٹی بارے ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کا اجلاس۔ 8 ربیع الاول کے چپ جالوس اور میلاد کانفرنس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ 12 ربیع الاول کے مشربرت دار جلوس، میلاد اجتماع، محافل بابا گراؤنڈ پر بھی گفتگو کی گئی۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل سے امریکی ایمبیسی اسلام آباد کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ بیورو کے وفد کی سربراہی گارہٹ میکم نے کی۔ قانون کی عملداری اور پے رول اینڈ پروبیشن سسٹم بارے تبادلہ خیال ہوا۔ سمندر پار پاکستانیوں نے حکومت کے وعدے نیارے کر دیے۔ 2 ماہ میں ترسیلات زر کو $6 ارب تک پہنچا دیا گیا۔ ترسیلات زر میں گزشتہ برس سے 51% سے زیادہ ہیں۔ ترسیلات زر میں 1 ارب 81 کروڑ اضافے کے ساتھ مالیت $5 ارب 94 کروڑ جب پر جا پہنچی ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کا فقدان، منافع خور بے لگام۔ سبزی اور پھل سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس مہنگے داموں بچنے لگے۔ ادرک 590، لہسن 540، لیمو 670 اور مٹر 300 روپے کلو۔ انگور 415، آڑو 265 اور آم 220 روپے کلو میں فروخت۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ آئی۔ مرغی کا گوشت 4 روپے مہنگا 584 روپے کلو میں بکنے لگا۔ سردیاں آنے سے پہلے انڈوں کی قیمت کو آگ لگ گئی۔ قیمت 304 روپے درجن برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9000 روپے میں دستیاب۔ یونین کونسل 109 گوشہ احباب کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ سیوریج کا ناقص نظام، بارش کے بعد پانی جمع رہنا معمول۔ یو سی کوآرڈینیٹر مختار جٹ کا کہنا ہے کہ الیکشن کے باعث کام روک دیا گیا تھا، 1 ماہ میں سڑک مکمل بنا دیں گے۔ صاف ستھرا پنجاب مشن، ڈی سی لاہور کا داتا دربار، بھاٹی اور سگیاں پل سروس روڈ کا دورہ، تجاوزات اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ بھاٹی چوک میں پارکنگ اور تجاوزات پر ایم سی ایل اور پارکنگ کمپنی پر برہم، کہا ایم سی ایل فوری طور پر تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنائے۔ باغات کے شہر میں آسمان پر بادلوں نے ڈیرے جما لیے، درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر موسم خشک اور گرم رہے گا، آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔
کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس، لاہور ڈویژن میں ماحولیات کی NOCs بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمیٹی نے 2 روز میں 35 NOC درخواستوں کا تفصیلاً جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے 17 درخواستوں پر ماحولیات NOC جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ ڈینگی کے وار تھم نہ سکے، 24 گھنٹے میں لاہور سمیت صوبہ بھر میں 32 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور سے ڈینگی کے 6 کیسز سامنے آئے۔ ترجمان کے مطابق محکمہ صحت نے انسداد ڈینگی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا اسٹاک موجود ہے۔ پولیو کے 2 قطرے ہر بچے کو ہر بار، لاہور سمیت 15 اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری، ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف۔ سربراہ انسداد پولیو پروگرام کے مطابق پہلے 2 روز 8 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ پنجاب کی ضلعی عدلیہ میں بڑے پیمانے پر تبادلے، 318 سول ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ متروکہ وقف املاک بورڈ میں الٹی گنگا بہنے لگی، قابل اور سینئر افسران کھڈے لائن میں تعینات، جبکہ سیکرٹری بورڈ فرید اقبال نے 20 سے زائد جونیئر افسران کو گریڈ 18 اور 19 کی سیٹوں پر تعینات کر رکھا ہے۔ درینہ دشمنی پر گولیاں چل گئیں، ہڈیارہ میں 4 افراد کی فائرنگ سے 70 سالہ کمل بی بی قتل، ایس پی کینٹ کی ہدایت پر ہڈیارہ پولیس کا فوری ایکشن، ملزم عبدالواحد، عتیق الرحمان، شوکت اور فرمان گرفتار۔ 9 مئی تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کیس، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اسد عمر سمیت ملوث ملزموں کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عبوری ضمانت میں 8 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی ہے۔ حاضر سروس فوجی افسر کو چیئرمین نادرہ تعینات کرنے کے لیے قانون میں ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت، جسٹس چودھری محمد اقبال نے درخواست پر سماعت معذوری ظاہر کر دی۔ عدالت نے مزید سماعت کے لیے دوسرے بینچ بھجوانے کی سفارش کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا محفوظ پنجاب ویژن، شرپسند، دہشت گرد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے ایکشن۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 24 گھنٹے میں 338 سرچ اینڈ کومبنگ آپریشنز، 23 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، ملزمان سے بڑی مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے مسائل اور درخواستوں پر فوری ازالے کے احکامات دیے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پولیس ملازمین کی بہترین ویلفیئر اولین ترجیح ہے، میرٹ پر ہر ممکن ریلیف اقدامات جاری رکھیں گے۔ آفس سپرنٹینڈنٹ سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے ترقی پانے والے افسران میں آرڈرز تقسیم کیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو نئے عہدے کی ذمہ داریاں محنت اور تندہی سے ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ کا میٹ دی فورس پروگرام، ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کا پولیس جوانوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری۔ محمد فیصل کامران کے جوانوں کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات دیے گئے۔ پی سی بی نے ون ڈے چیمپئنز کپ کے کمنٹیٹرز کا اعلان کر دیا۔ کمنٹیٹر پینل میں سکندر بخت، مرینا اقبال اور سلمان بٹ شامل، شاہ فیصل اور علی یونس بھی کمنٹری پینل کا حصہ ہوں گے۔ ایونٹ میں میشا عمران بطور پریزنٹر نظر آئیں گے۔ قائد اعظم کی تحریک آزادی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے تھی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی پر پیغام، کہا قائد اعظم نے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے درینہ اصولوں پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کو سلام عقیدت، کہا فرمودات قائد اعظم ہر سچے پاکستان کے لیے مشعل راہ ہیں۔
قائد اعظم کی جدوجہد پارلیمانی جمہوریت بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا قائد اعظم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت، کہا قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بولے انتک جدوجہد غیر متزلزل عزم، بلند حوصلہ اور ایمانداری قائد اعظم کا خاصہ تھے۔ افکار قائد ہی ملک کو ترقی کی منازل پر گامزن کرنے کا نسخہ ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کہتے ہیں بانیہ پاکستان نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی بنیاد رکھی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے کہا قائد اعظم ایک قابل رشک اور تاریخ ساز رہنما تھے۔ اور بیگم کلثوم نواز کی آج چھٹی برسی، مشرف دور میں اہنی سیاسی کردار نبھایا، مادر جمہوریت کا خطاب پایا، 3 سال پارٹی قیادت کا بوجھ ناتواں کندھوں پر اٹھایا، آمریت دور میں پارٹی کو متحد رکھا، تنے تنہا شوہر کے حق میں آواز اٹھائی، سابق خاتون اول 11 ستمبر 2018 کو دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔